مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے، جنات بھی پیدا کیے، حشرات بھی پیدا کیے، بہت ساری قسموں کے لوگ بھی آئے، جانور بھی آئے، اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پیدا کی ہی ہے جس کے پاس ہے۔ پھر وہ آدمی جسے اللہ رب العزت نے عقل بھی دی ہو، شعور بھی دیا ہو، سمجھ بھی دی ہو، وہ آدمی عقل ہونے کے باوجود، شعور ہونے کے باوجود اس عقل کو استعمال میں نہ لائے، اس آدمی کو پھر عقل مند نہیں کہتے۔ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے عقل دی ہو وہ عقل کو استعمال ہی نہ کرے۔ بھائیو، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی، ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا، وہ جانوروں نے نہیں کرنا، وہ جنات نے نہیں کرنا، وہ حشرات نے کام نہیں کرنا۔ جو انسان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے، ایک عقل مند انسان کے ہونے کے ناطے وہی انسان ہی ادا کر سکتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پیدا کرنے کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ دنیا میں جائے، اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنے رب کا برگزیدہ بندہ بن جائے، نیک لوگوں میں سے ہو جائے، صالحین میں سے ہو جائے۔ اگر انسان کو عقل بھی دی اللہ رب العزت نے، زندگی بھی دی، اور وہ زندگی گزار کر جائے اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف، تو پھر اس زندگی کا بھائیوں ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں ایک مقصد بتایا گیا ہے، وہ مقصد ادا کرنا ہے، وہ میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے 1 بجے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ 1 بجے جب نماز جنازہ ادا کیا تو کم از کم لوگ مدرسے میں آخر دروازے تک گئے۔ بھائیو، وہ فرض کفایہ تھا، اس کا اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے۔ وہ کوئی ایک آدمی بھی جاتا وہ فرض ادا ہو جاتا، لیکن فرض نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ نماز میں کتنے آدمی تھے؟ 150 تھی صرف نماز میں۔ بھائیو، فرض نماز جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بھائیو، بات صرف یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے لگائی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو سمجھا جائے، اس ذمہ داری کو سمجھا جائے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے میں پلے میں ڈالتی جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں لوہا بنوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑے سے بڑے بدماش بھی آئے، بڑے سے بڑے ڈاکہ ڈالنے والے بھی آئے، بڑے سے بڑے محدثین بھی آئے، ائمہ کرام بھی آئے، ہر قسم کے لوگ چلے گئے، لیکن آج بھی اگر نام زندہ ہے تو رب کا نام لینے والوں کا نام زندہ ہے۔ اگر آج بھی نام لیا جاتا ہے تو جنہوں نے رب کی تعلیمات کو اپنایا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ بھائیو، آئیں، پیغام محبت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر میری اور آپ کی سمجھ میں وہ مقصد آ گیا، یقیناً دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ آئیں بھائیو، اپنے اس مقصد کو جانیں۔ یقیناً انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، شیطان دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو، رحمان کا بندہ وہی ہے جو اپنی غلطی سے سمجھ کر دوبارہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے آ جائے، اپنے رب کی تعلیمات کو اپنا لے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لے، وہی انسان سب سے بہترین انسان ہے۔
کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین. گناہ تو کرتا ہے بنی آدم، گناہ تو کرتا رہا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن بھائیو سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو اپنے گناہوں سے سیکھ کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے. آئیں جھک جائیں، قاضی ایاز کی طرح اپنے رب کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹکا دیں کہ اللہ میں نے جتنی بھی زندگی گزاری گمراہی میں گزار دی، تیری نافرمانی میں گزار دی، آج میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ آج کے بعد تیرا بندہ تیری نافرمانی. پھر ایسی ویسی کوئی چیز نہیں سوچی، اللہ رب العزت کو ایسا مانا. صحابہ کرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا کہ آج بھی ہماری زبان پہ انہی کے نام ہے. آئے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو سمجھیں. اگر ہم نے اس مقصد کو سمجھ لیا یقیناً میری اور آپ کی کامیابی ہو جائے گی، دنیا کی بھی کامیابی ہو جائے گی، اور وہ آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ بھی کامیابی ہو جائے گی. اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے رب سے دعا کریں، اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر